کشمیریوں پر ظلم و ستم کرنا، ناحق خون بہانا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ قَتَلَهَا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو ہی قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی ایک بندے کو موت کے منہ سے بچایا یوں سمجھو جیسے اس نے پوری انسانیت کو ہی بچا لیا۔ جب یہ ہندوستان پاکستان آزاد ہوئے تو یہاں پر ریفرینڈم کروایا گیا تھا اور قانون یہ طے ہوا تھا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ علاقے پاکستان میں شامل کر دیے جائیں اور جس میں ہندوؤں کی اکثریت ہے وہ ہندوستان میں شامل کر دیا جائے۔ کشمیر ایک ایسا علاقہ تھا جس کا صحیح معنوں میں فیصلہ نہ ہو سکا، یہ ڈسپیوٹڈ تھا اور اس کی حیثیت بھی ڈسپیوٹڈ تھی۔ اقوام متحدہ نے قرارداد پیش کی، انہوں نے فیصلہ کیا ٹھیک ہے جی یہاں پر ریفرینڈم کروا دیا جائے دوبارہ، تو یہ جس کے طرف جاتے ہیں مسلمان زیادہ ہیں تو یہ علاقہ پاکستان میں شامل کر دیا جائے۔ اب وہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، انڈیا سمجھتا ہے اگر وہاں پر رائے شماری کروائی گئی تو کشمیر پاکستان میں شامل ہو جائے گا۔ اب وہ قرارداد پر عمل کرنے کی بجائے اقتدار کے نشے میں کشمیریوں پر پہلے تو ظلم ستم کرتا رہا، ان کی آواز کو دباتا رہا اور پتہ نہیں ہزاروں کی تعداد میں اس نے سمجھا کہ میں ظلم و ستم کر کے ان کی آواز کو دبا لوں گا، لیکن یہ ایک ایسی آواز ہوتی ہے اس کو جتنا دباؤ اتنا ابھرتی چلی جاتی ہے۔ اور اب اس نے صریحاً خلاف ورزی کی کہ اس علاقے کو ڈسپیوٹڈ ہونے کے باوجود اس نے اپنے قانون کے اندر، انڈیا کے قانون کے اندر یہ لکھا ہوا ہے یہ علاقہ ڈسپیوٹڈ ہے، اس نے قانون میں تبدیلی کر کے ڈسپیوٹڈ والا ختم کر کے اس کو اپنے علاقے میں شامل کر دیا۔ اور اس نے نہ تو دنیا کے لوگوں کی آواز کو سنا، بس اقتدار کے نشے میں، مال و دولت کے نشے میں یہ سب کچھ اس نے کر دیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی انسان کی ڈوری کو ڈھیلا چھوڑتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر رب بڑا راضی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کی تناؤں کو کھینچتا ہے تو قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان بطش ربک لشدید، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گرفت آتی ہے تو اتنی سخت گرفت آتی ہے کہ بڑے بڑے اقتدار والے، بڑے بڑے مال و دولت والے ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھو یہی نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، جب اس کی گرفت آئی پہلے تو رب تعالیٰ ڈوری ڈھیلی چھوڑتا گیا، وہ کہنے لگا واہ 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 رب میرے سے بڑا راضی ہے، میں تو جناب صحیح ہوں، میں لائن پہ صحیح ہوں۔ اور جب گرفت آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے بادشاہ، اتنے بڑے مال و دولت کے مالک، اتنی فوجوں کے مالک کے مقابلے میں ایک لنگڑا مچھر بھیجا، لنگڑا مچھر جو کہتا ہے کہ میں خدا ہوں،
خدائی کا دعویٰ کرنے والا، یعنی آپ اندازہ کریں یار اس قدر متکبر تھا، پوری دنیا پر قبضہ کر لیا اور کہنے لگا میں نے دنیا کے خدا کو مات دے دی ہے، اب میں آسمان کے خدا کے خلاف مقابلہ کروں گا۔ اس نے اڑن کھٹولا بنایا، وہ 4 گدیں جو تھی نا وہ بھوکی رکھی گئی، پھر ان کو اوپر میرا مطلب ہے قیمہ باندھا گیا، تو ان گدوں کو نا اڑن کھٹول ایک یوں سمجھے جیسے ایک ڈولی سی ہوتی ہے اس کے ساتھ باندھ دیا، وہ اڑی تو یہ بھی ساتھ اڑا، کافی اونچا جا کے اس نے تیر چلایا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، رب تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے دشمن میرا لیکن اس کا تیر بھی خالی نہ بھیجا جائے، وہ خون کے اندر آلودہ کر کے واپس بھیجا گیا۔ اس نے واپس آ کے بڑا جشن منایا، میں نے آسمانوں کے خدا کو بھی جو ہے نا وہ مات دے دی ہے، دیکھو یہ جناب اپنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کے مقابلے میں کوئی اس کے جوڑ کا بندہ نہیں بھیجا، بلکہ ایک لنگڑا مچھر کیا بھیجا، وہ چلتا چلتا آیا اور ناک کے راستے دماغ میں جا کر بیٹھ گیا۔ اب اس کو تکلیف ہو تو اس نے کہا کہ میرے سر پر جوتے مارے جائیں۔ جب وہ جوتا پڑتا اس کو تو مچھر آرام سے بیٹھ جاتا، جب جوتے پڑنے بند ہو جاتے تو وہ کریدنا شروع کر دیتا، کو مارو پھر دوبارہ۔ اسی کی ہی فوجی اس کے سر پر جوتے مار رہے ہیں۔ یہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا، جب رب طرف گرفت آتی ہے اب اس کو ڈنڈے مارتے جاتے جیسے ہی وہ اس کو مار پڑتی ہے مچھر آرام سے بیٹھ جاتا ہے، اور جیسے مار پٹنی بند ہو جاتی ہے وہ پھر کوریدنا شروع کر دیتا ہے، اس کو تکلیف وجہ کر پھر مارو۔ جب فوجی بھی جوتے مار مار کے تھک گئے تو انہوں نے پھر ایک مرتبہ ڈنڈا لے کے زور سے مارا، سر 2 ٹکڑے ہو گیا اور مچھر جو ہے آرام سے اڑ کر وہ گیا۔ ایک لنگڑے مچھر کا اتنا بڑا جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا وہ مقابلہ نہ کر سکا، تباہ و برباد ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ مودی اقتدار کے نشے میں آ کر ظلم و ستم کر رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچنا چاہیے، لوگوں کی آہوں سے بچنا چاہیے۔